औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हों, खैर व अफ़ियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं, मुझे, मेरी फैमिली को और तमाम मुसलमानों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। जो मेरे भाई बहन पहली बार इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। आज जो आपके लिए अमल लेकर आया हूँ, ये दुश्मन को बीमार करने के लिए है। एक मुजर्रब अमल, एक ताकतवर अमल, पावरफुल अमल। इंशाअल्लाह अल्लाह के करम फजल से जिसके लिए करेंगे इंशाअल्लाह बिस्तर पे गिर जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अल्लाह ताला माफ़ करने वालों को पसंद करता है। मैंने इन गुनहगार आँखों से कातिल को भी माफ़ करते हुए लोगों को देखा है और 2 रुपये की चोरी करने वालों पे गोली चलते हुए भी देखी है। लेकिन ये आपका सब्र है, आपका हौसला है कि आप में अल्लाह ने कितना सब्र, कितना हौसला दिया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक बार माफ़ किया जाए तो वो समझ जाते हैं, राह रास्त पर आ जाते हैं, या कम अज़ कम दोबारा वो गलती नहीं करती, उस इंसान को तंग नहीं करते, छेड़ते नहीं हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दुनिया में जजीद बन के बैठे होते हैं, फ़िरौन बन के बैठे होते हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, चाहे कोई बेगाना हो। आज का जो वक़्त है वो ऐसा नहीं है कि अगर कोई आपका अपना है तो वो आपके साथ दुश्मन नहीं बन सकता। आज तो सका भाई सके भाई को कत्ल कर देता है, बच्चे माँ को कत्ल कर देते हैं, माएँ बच्चों को मार देती हैं किसी न किसी दुनियावी फ़ायदे के लिए। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। अगर आप हक़ पर हैं, आपको लगता है कि ये शैतान इंसान बारहा माफ़ करने के बावजूद बाज नहीं आ रहा, आपकी जान, आपके बच्चों की जान, माल या इज़्ज़त ख़तरे में आ चुकी है और हर तरह की जद्दोजहद करने के बावजूद वो इंसान नहीं समझ रहा, नहीं सीधे रास्ते पे आ रहा, तब आप ये अमल कीजिएगा। ऐसा ना हो कि छोटी मोटी बात पे आप ये अमल करना शुरू कर दें तो फिर इसका असर उलट भी हो सकता है। अक्सर जगह पे ससुराल में झगड़ा होता है तो मैंने देखा है कभी नंद, कभी सास, कभी बहू मैसेज कर देते हैं, वॉइस मैसेज कर देते हैं जी कि मैंने इसको हलाक करना है या बिस्तर पर डालना है, इसके लिए मुझे अमल कर दें। पूछने पे पता चलता है या खुद जब हम हिसाब करते हैं तो देखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, छोटी मोटी बात है। तो मेहरबानी करें, ऐसी चीज़ों से बचें, ऐसे कामों से बचें। छोटी मोटी बात है, इंसान हैं हम, गलती होती है, गुस्सा आता है, हो सकता है समझने में गलती हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि दूसरे को मारने पे चले जाएं। थोड़ा सब्र से, हौसले से, सोच समझ के फ़ैसले किया करें। कल आपकी भी औलाद होगी, आपके भी बहन भाई हैं, उन पे कोई असर ना आ जाए। तो नाजायज़ ना कीजिएगा, जायज़ कीजिएगा। इजाज़त है, जो करने की इजाज़त चाहेंगे 41 टाइम दुरूद शरीफ नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी उसको पढ़ लें। पढ़कर दुआ करें, कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। उनको रूहानी तौर पर इजाज़त है और जायज़ मकसद के लिए, नाजायज़ नहीं। अमल समझाने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि जो वीडियो में समझाया जाता है कोई बात रहती नहीं है। अगर गलती से कोई रह जाए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल देता हूं, वरना कोशिश होती है कि वीडियो चाहे लंबी हो जाए लेकिन पहली बार देखे, चाहे कोई जानता हो अमल को, चाहे वो समझता हो कि अमल कैसे करने हैं, लेकिन हर बंदे को समझ आ जाए। तो मेहरबानी किया करें। व्हाट्सएप पर वही आए जिसने सिर्फ काम करवाना है, चाहे अमल करवाना है, चाहे नक्श बनवाने हैं, लेकिन हदियातन। अगर किसी बंदे की इस्तात कम होगी, मेरी किसी बहन की इस्तात कम होगी, तो हदिया उतना ही कम हो जाएगा जितनी आपकी इस्तात है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं यूट्यूब पर अभी ये अमल दे रहा हूँ और आप दुश्मन को करने के लिए जी मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप पर वीडियो दें या मुझे व्हाट्सएप पर समझाएं। ऐसा नहीं होता। वीडियो बनाने का मकसद ये कि यहाँ पे मैं तसल्ली से समझा सकता हूँ, और समझाने का मकसद ये कि आप खुद करें। अल्लाह ने किसकी ज़ुबान में तसीर रखी है ये मेरा अल्लाह जानता है। हो सकता है आपकी ज़ुबान में मुझसे ज़्यादा, मेरे जैसे हज़ार लाखों से ज़्यादा, करोड़ों से ज़्यादा, अरबों से ज़्यादा लोग इकट्ठे भी हो जाएं तो उतनी तसीर ना बन पाए जितनी आपकी ज़ुबान में हो।
تو آپ خود کریں، صرف یقین اللہ کی رحمت پر، اللہ کی رحمت پہ یقین رکھ کے کریں گے تو ہر کام بنیں گے. اگر مگر کریں گے، شک کی بنیاد پہ کریں گے تو کام ہوتے ہوئے بھی رکیں گے. اللہ کہتا ہے مجھ پہ یقین رکھ کر چل کے تو دیکھ، میں تیری جھولی نہ بھر دوں پھر کہنا. تو اللہ کی رحمت پہ، اللہ کے کلام پر یقین رکھ کے چلیں، ضرور فائدہ ہوتا ہے. یہ عمل کرنے سے پہلے آپ نے کچھ کالی مرچ اپنے پاس رکھ لینی ہے، جن کی تعداد 3 یا 5 ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، 3 یا 5 گن کر. جیسے یہ 3 کالی مرچ ہیں، میں نے آپ کو بتا دی یہ کالی مرچ ہیں، ٹوٹی نہ ہو، ثابت ہو جیسے یہ ثابت ہیں. 3 کالی مرچ آپ اپنے پاس رکھ لیں. پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ایک تو یہ سچڑے والے دن آپ نے عمل شروع کرنا ہے. سچڑے والے دن اپنے مقامی وقت، کیونکہ پاکستان میں جیسے اس وقت 12:05 12 بجے سے لے کے 12:15 بجے تک زوال کا ٹائم ہوتا ہے، تو آپ نے زوال کے ٹائم میں شروع کرنا ہے اس عمل کو، تاکہ جس انسان کے لیے کر رہے ہیں اس پر بھی زوال گرے. ٹھیک ہے، وہ بھی زوال پذیر ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی پکڑ میں لے. کیونکہ اللہ جہاں پہ غفور و رحیم ہے وہاں پہ جبار ہے. تو آپ نے عمل بہت آسان ہے جو کرنا ہے، صرف 3 یا 5 کالی مرچیں اپنے پاس رکھنی ہیں کرنے سے پہلے. ٹھیک ہے، تو عمل میں بتا دیتا ہوں، ٹائم میں نے بتا دیا ہے، باقی اس کی تفصیل غور سے سنیے گا تاکہ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. یا جبارو، ٹھیک ہے، یا جبارو، جبر کر، یعنی کہ جو پڑھے گا وہ اللہ سے کہے گا یا جبارو جبر کر. فلاں بن فلاں. اب بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں جی فلاں بن فلاں کی جگہ پہ کیا آئے گا. یہ جو پہلا فلاں ہے، یہاں پہ جو دشمن ہوگا اس کا نام بولنا ہے. بن، اس کے آگے ماں کا نام. اگر لڑکی ہوگی تو فلاں کی جگہ نام، بن کی جگہ بنتے، فلاں کی جگہ اس کی ماں کا نام. ٹھیک ہے، بن کی جگہ بنتے آ جائے گا. ٹھیک ہے، اگر لڑکی ہوگی. اگر مرد کے لیے پڑھیں گے تو فلاں بن فلاں کی جگہ نام، بن ماں کا نام. فلاں بن فلاں کو جگہ نام لے کر کو بیمار کر. بس یہ آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن پڑھنا کتنی بار ہے؟ 315 بار. 315 بار. دروشف نہیں پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے. جب بیٹھ جاتے ہیں بیٹھ جائیں. یہ کالی مرچیں 3 یا 5 اپنے پاس رکھ لیں، اپنے آگے رکھ لیں، اپنے رائٹ پہ رکھ لیں، لیفٹ پہ رکھ لیں، لیکن آپ کے سامنے ہونی چاہیے. اور 315 بار 315 ٹائم پڑھنا ہے یا جبارو جبر کر، فلاں بن فلاں کو بیمار کر. ٹھیک ہے، 315 بار کر کے اگر اس کی تصویر ہے تو پاس رکھ لیں، اگر تصویر نہیں ہے تو تصور کر لیں. اگر تصور میں وہ شخص کی تصویر نہیں بنتی اور تصویر پاس ہے تو پھر پاس رکھنی چاہیے آپ کو، لیکن اگر تصور میں تصویر بن جائے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. تو آپ نے تصور کر کے یا تصویر سامنے رکھ کر 315 بار پڑھ کے اس کے اوپر پھونک مارنی ہے، کالی مرچوں پہ پھونک مارنی ہے اور ان مرچوں کو جلا دینا ہے. جب جلائیں گے، جلائیں چاہے کچن میں جلا دیں، باہر جلا دیں، 3 یا 5 کالی مرچیں، ان کی اسمیل بھی نہیں ہوگی. تقریباً آدھا گھنٹہ جلائیں تاکہ یہ جل جائیں، راکھ بن جائے ان کی. تو راکھ جدھر مرضی پھینک دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب آگ پہ رکھنا تب بھی یہی نیت کرنی ہے کہ یا اللہ یہ جو بندہ ہے یا بندی ہے، بن لگا کر ماں کا نام لیں، اس کو اب بیمار کر دے، تباہ و برباد کر دے. اس نے میرا گھر خراب کر دیا ہے، میری زندگی تباہ کر دی ہے، میرا مال کھا لیا ہے، میرے مال کو تباہ کر دیا ہے، میری عزت پر آپ آن پہنچا ہے. جو بھی جس طرح بھی رو کر آپ دعا کریں اللہ کے سامنے. تو یہ عمل کرنا ہے آپ نے پورے 7 دن. ابھی اگر شروع کر دیں گے اسی سیٹرڈے کو تو کر لیں، کیونکہ یہ مہینے اسلامی مہینے کا لاسٹ ہے تو زیادہ بہتر رہے گا. ورنہ بھی ایک
کسی بھی سچڑے کو شروع کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر فرض کیا کہ بندہ آپ کے در پر آپ کو لگے کہ 1-2 دن میں اگر اس کا کچھ نہ ہوا تو یہ مجھے مار دے گا، تو پھر کسی بھی دن یہ شروع کر سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں جب ٹائم نہیں ہو. لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ہفتے والے دن مقامی وقت جو آپ کا ہو، کیونکہ یو کے میں، امریکہ میں، کینیڈا میں ان کی ٹائمنگ ڈیفرنٹ ہے ہم سے بہت زیادہ. ان کا جو زوال کا ٹائم ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ہم سے. پاکستان کا ٹائم بتاتا ہوں کہ جیسے آج کل 12 سے 12:15 کے درمیان ہے، 12:05 ہوتے ہیں میکسیمم. تو آپ زوال کے ٹائم پہ شروع کر لیں، 2-3 منٹ پہلے شروع کر لیں، تاکہ زوال کے ٹائم پہ یہ آ کے مکمل ہو، یا زوال کے ٹائم پہ آپ پڑھ رہے ہوں. بس یہ ذہن میں رکھنا ہے، یہ ٹائمنگ ضرور رکھنی ہے آپ نے. جو میرے بھائی بہن رات میں جاگتے ہیں، دن کو ڈیوٹی کرتے ہیں، دن کو سوتے ہیں، رات میں جاگ رہے ہوتے ہیں، ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں، مجبوری ہے، رات میں بھی ایک زوال کا ٹائم آتا ہے، تو وہ اپنے مقامی وقت کے مطابق کر سکتے ہیں. لیکن اگر 100% رزلٹ چاہیے، اور چاہیے کہ یہ 7 دن کیا 1 دن میں ہی سارا کچھ ہو جائے، تو پھر دن میں کریں. گرمی ہے ویسے بھی آج کل، دن کے ٹائم کریں، اور اللہ کی رحمت پہ یقین رکھ کر ناحق نہیں کرنا. یہ عمل کر لیں انشاءاللہ. دشمن جتنا بھی پاورفل کیوں نہ ہو، شاطر کیوں نہ ہو، جیسا بھی کیوں نہ ہو، دور ہو پاس ہو، انشاءاللہ بستر پہ گر جائے گا، اور اس کی بیماری کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا. جو لوگ عمل کرواتے ہیں یا کرتے ہیں، جو وہ ڈرتے ہیں جی پتہ نہیں ہم نے کام کیا تو کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ اس نے کیا. نوری کام کا نہیں پتہ چلتا. جادو کرنے والے کی شکل بھی نظر آتی ہے، اس کا اثر بھی نظر آتا ہے کہ یہ جادو ہو چکا ہے. نوری کا نہیں ہوتا. چاہے کبھی یہ ڈیلے ہو جائے، کبھی لیٹ ہو جائے، لیکن اس کے عمل بہت تیز بھی ہوتے ہیں. کچھ عمل ڈیلے ہوتے ہیں، ڈیلے کر جاتے ہیں، لیکن ان کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. جادو اتنا اثر نہیں کرتا کئی بار. ویسے بھی جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں دوزخ میں جائیں گے. تو دنیا کے کسی کام کے لیے یہ مت کیجیے گا، اپنی آخرت اور دنیا تباہ مت کیجیے گا. پچھلی ویڈیو میں نے بولا تھا کہ ایک میرے دوست ہیں جن کا تقریباً 1.5 سال پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. ان کی 2 بیٹیوں کی شادی ہے. مجبور گھرانہ ہے، غریب گھرانہ ہے، لیکن بہت ہی زیادہ دیندار گھرانہ ہے. اگر کوئی میرا بھائی بہن ضرور مدد کرے، جتنی کر سکیں، چاہے 500، 1000، 10,000، 50,000، لاکھ، جو آپ کی گنجائش ہے، جتنی ہو سکے گی ان دونوں بیٹیوں کے کام آئیں گی. ان کے لیے ضرور کریں. اگر کوئی خود کرنا چاہتا ہے میرے سے نمبر لے لے، خود مل کے کر دے، خود جا کے کر دے. اگر میرے کوئی تھرو کرنا چاہے، چاہے پاکستان میں چاہے باہر سے، لیکن ضرور کرے. ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے. یہی چیزیں ہمارے آگے جا کے ہمارے کام آئیں گی. ابھی آپ کا 1000، 2000، 10,000، 20,000 بھیجا ہوا آپ کو فیل بھی نہیں ہوگا، لیکن آگے جا کے بڑا کام آئے گا. اور بھیجنے والے کی نیت پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے. ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کر کے شیئر کیجیے گا. اور